ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن اس محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 دوسرا پارہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب یہ ہے کہ تمہیں جو چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قریب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کا باضابطہ طور پر حکم دیا گیا اور باضابطہ طور پہ صاف صاف الفاظ میں جہاد کو فرض قرار دیا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اب جہاد کا معنی قوت، طاقت، صلاحیت، وسائل کو کسی مقصد کے لیے خرچ کرنا جہاد کا معنی ہے۔ جہاد میں مقصد ہے اللہ کی رضا، دین کی سربلندی، تو ان تمام چیزوں کو خرچ کرنا جہاد ہے۔ فرمایا تم اپنا سب جو کچھ ہے میرے داؤں پہ لگا دو، ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا احسان تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو منزلوں کی دشواریاں ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گی، بلکہ منزلیں تمہاری خود قدم چومے گی، منزلیں تمہاری قدم چومے گی۔ جسے کہنے والے نے اس حوالے سے کہا میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تو حقیقت کہ اٹھتے نہیں ہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں، یہ تو رب کا کرم ہے، فضل ہے جس پر ہو جائے۔ اور قدم اٹھانے کے حوالے سے یعنی تم قدم اٹھاؤ رب کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، بلکہ رب کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی، کیونکہ تم کس مقصد کے تحت آگے بڑھ رہے ہو۔ جہاد کی فرضیت کے ظہور کے لیے چند شرائط ہیں۔ فرض تو ہے لیکن اس کا ظہور ہوگا تو جہاد لازم ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے ظہور کے لیے شرائط ہیں، حج فرض ہے اس کے ظہور کے لیے شرائط ہیں، زکوٰۃ فرض ظہور کے لیے شرائط مطلب مال ہے تو ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح حج ہے، حج فرض ہے لیکن اس کے ظہور کے لیے شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو اور دیگر شرائط کے ساتھ الغرض یہ چند شرائط کے ظہور کے بعد، جیسے کہ
اسلامی ملک ہے، اس پر کفار نے حملہ کیا، کافروں نے چڑھائی کی۔ اب کفار کے حملے کے بعد اس ملک کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان تمام پر جہاد فرض ہو گیا، فرض عین، کیونکہ مسلمان ان کافروں کو اپنے ملک سے نکالے گا تو امن میں رہے گا۔ یہ کافر اس ملک میں آئے اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کو قتل کرے، تو وہ ایسی جگہ سے ان کافروں کو بھگایا جانا ضروری ہے، لہٰذا اس موقع پر جہاد کرنا فرض عین ہوا۔ جہاد فرض، اس کی شرط بھی پائی گئی ظاہر ہونے کی۔ اسی طریقے سے اگر وہ ملک طاقت نہ رکھتا ہو تو قریبی جتنے اسلامی ممالک ہیں، پڑوسی ملک ہیں قریب ان پر اب جہاد فرض ہوگا کہ اب وہ مسلمانوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ مسلمان اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک فقیر ہے جس کے پاس کھانے میں کچھ نہیں، تو دوسرے مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کی مدد کرے تاکہ یہ مر نہ جائے، تاکہ جو اس کی زندگی قیام ہے اس میں یہ وقت صحیح گزارے۔ تو جس طرح یہاں مدد کرنے کا حکم ہے اس طرح وہاں بھی مدد کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر یہ صورتحال بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ جہاد پھر بھی فرض کفایہ تو ہے کہ قریبی ملک جو ہے وہ تو ساتھ مدد کر رہے ہیں، پڑوسی ممالک مدد کر رہے ہیں، لیکن دیگر ممالک کے لیے بھی جہاد فرض کفایہ کے درجے پہ تو ہوگا۔ فرض کفایہ سے کیا مراد ہوگی کہ چند افراد اس جہاد میں شرکت کر لیں، سب بری ذمہ ہو گئے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند افراد پڑھ لیتے ہیں تو سب بری، کسی نے نہ پڑھا سارے ہی گنہگار۔ تو یہ کچھ ظہور ہونے کی شرطیں ہیں۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا گیا۔ اب قتال ہو یا جنگ ہو، اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہے جنگ شیطانی، ایک ہے جنگ نفسانی، ایک ہے جنگ روحانی، اور ایک ہے جنگ رحمانی۔ یہاں جس جنگ کا ذکر ہے نا، یہ رحمانی جنگ کا ذکر ہے۔ اب کس طریقے سے؟ نفس شیطانی یعنی جنگ شیطانی، قتال شیطانی، یہ کیا ہے؟ شرابی آپس میں لڑیں، فساق گناہگار شخصوں کا آپس میں لڑنا حرام اور ناجائز چیز کے لیے، جوئے کی رقم ہے، دیگر جو اشیاء ہیں، تو یہ جنگ تو ہو رہی ہے ان کے آپس میں، لیکن یہ جنگ شیطانی کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جنگ نفسانی، دنیاوی مال و متاع، جائیداد، اس کے جو تنازع ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، تو یہ بھی جنگ ہے، لیکن یہ جنگ نفسانی ہے۔ اور ایک جنگ وہ ہو جو اسلام کے سربلندی کے لیے کی جائے، تو یہ جنگ رحمانی ہے۔ اور ایک جنگ جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو اور کوئی عمل دخل ہی نہ ہو، فرمایا یہ جنگ جو ہے وہ روحانی بھی ہے اور عرفانی بھی ہے۔ اس طریقے سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہے۔ فرمایا جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا، اگرچہ یہ تمہیں کرہ لکم ناگوار گزرتا ہے۔ اب ناگواری یہاں پر اس اعتبار سے نہیں کہ لیاذ باللہ صحابہ کرام جو ہے وہ جنگ میں شرکت سے پیچھے ہٹ رہے، نہیں، رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں جو ہے اصل جہاد کی جو فرضیت ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ جہاد تو فرض ہوا ہی نہیں تھا، جب ہوا ہی نہیں تھا تو اس سے پہلے کا جو حال تھا نا، اس حال کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں ناپسند یعنی ناگوار تم اس کو سمجھتے ہو، کیونکہ ابھی تک تو حکم آیا ہی نہیں ہے۔ جب حکم آیا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کام یقیناً تمہیں ناگوار ہوگا، لیکن پھر جب کہ رب کی طرف سے جب تمہیں حکم مل جائے گا تو تمہاری جماعت تو ہے ہی ایسی کہ رب کا جو حکم تمہیں مل جائے تم پھر کسی چیز کا آسرا نہیں کرتے، ہر حال میں رب کا حکم پورا کر کے بتاتے ہو۔ یہ تو پہلے کی بات ہے، اس حوالے سے تو یہ ہے ہی نہیں ایک کام۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جتنے غزوات اور جس طریقے سے جنگیں لڑی ہے، زمین نے دیکھا ہے، کائنات نے دیکھا ہے، اس کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چند افراد فقط ہوتے تھے جو کہ کافروں کے سامنے اس قدر بھاری ہوتے تھے کہ ہزار ہزار کافروں کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ نہ مال و متاع، نہ ساز و سامان، نہ جنگی آلات، کوئی شے نہیں ہے،
یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ کھجور کی ٹہنیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ہے کافروں کا جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں ان سے مقابلہ فرمایا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ دونوں طرف انسانوں کا ہی مقابلہ ہے بظاہر دیکھا جائے، یہاں بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں، وہاں بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں، لیکن یہاں کھجور کی ٹہنی بھی ہے تو حوصلہ اتنا بلند ہے، حالانکہ سامنے تلوار ہے، بڑی تعداد ہے، جنگی آلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے وہاں مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور بڑے خوش دلی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرات مندی کے ساتھ۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ایمان بہت مضبوط تھے، ایمانی طاقت اور قوت اس قدر مضبوط تھی کہ اگرچہ ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے لیکن وہ کسی تلوار سے کم نہیں۔ ایمانی پاور، ایمانی قوت۔ آج مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جہاد یاد رکھنا یہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے۔ اسی طاقت اور قوت سے سارے یہود و نصارہ، مشرک، کفار، یہ سارے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی، وہ طاقت ہے جہاد۔ اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کی اہمیت کو چھوڑ دیا۔ جہاد کی اہمیت کیا تھی اس کو بھلا دیا۔ اس سفر پر جانے کی کیا تیاری ہوتی ہے اس کو ہی چھوڑ دیا۔ یہ سفر کیسا ہے ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں، تو باہر کے لوگوں نے جان لیا، ان کفار، ان انگریزوں نے، ان یہود و نصارہ نے، مسلمانوں کے دشمن، دین کے دشمن، خدا کے دشمن، ان تمام نے جان لیا کہ ان سے ان کی اصل قوت تھی وہ تو ختم کر دی گئی۔ اب یہ کہاں ہم سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن جن کے اندر آج بھی قوت موجود ہے، غزہ کے اندر آپ دیکھ لیں، جن کا بچہ پیدا ہوتے ہی مجاہد بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو سلامت رکھے، اور مسلمان جہاں کہیں کافروں کے سامنے پرسر پیکار ہے، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تو وہ مجاہد جن کے پاس ساز و سامان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کم و بیش سال کے قریب تو ہونے والے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، لیکن پھر بھی زندہ ہے، تو یہ کیا شے ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ 1 2 دن 3 دن ہم نہ کھائے حالت کیسی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جنگ سامنے ہے، میزائل گر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمانی قوت، ایمانی طاقت، اس وجہ سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہی تو ایمانی طاقت ہے، اسی کو تو ایمانی قوت کہتے ہیں۔ تو جہاں جہاں مسلمان کمزور پڑا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ میزائل کا دور ہے، جنگی آلات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ڈرون کے معاملات ہیں، جدید اسلحے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا مسلمانوں جو غزہ کے مسلمان ہیں، کیا اس سے یہود و نصارہ، کیا اس سے سارے انگریز مل کر یہ مقابلہ کر سکتے تھے؟ تصور میں بھی نہیں ہے۔ زمینی لڑائی میں بغیر اسلحے کے ہم سے مقابلہ کریں، کیونکہ وہ اس وجہ سے شہادت پا رہے ہیں، ان کی بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے مال و متاع سب ضائع ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جنگی آلات کے وہ وسائل نہیں جو سامنے والے کے پاس ہیں، جو مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہیں۔ تو اگر ان کے پاس بھی یہ وسائل ہوتے، آپ یقین کریں کہ یہ جنہوں نے اس پر حملہ کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جتنے یہود و نصارہ، جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں پوری دنیا میں، مسلمانوں کے سارے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ ان کے پاس اتنی ایمانی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اور ہر چیز میں آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک میزائل ہے اوپر سے گرا، نیچے جو ہلاکتیں ہو گئی، اتنی ساری شہادتیں ہو گئی، تو یہ نیچے والے جنگ کرتے تو پتہ چلتا طاقت کتنی ہے۔ اوپر سے میزائل گرا اور گرنے کے ساتھ ہی سارے شہادت پا گئے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم نے ان کے کھانا پینا تمام اشیاء کو بند کر دیا، لیکن ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ان سے فضائی معاملات کیے جائیں۔ ہمارا سپاہی ان کے پاس پہنچے گا، یہ اس کو فوراً واسطے جہنم کریں گے۔ تو مسلمان کے اندر ایمانی قوت اس قدر شے ہے، آج اس کو ہی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب یہ ہے کہ تمہیں جو چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جیسے دوائی کڑوی ہے نا، اسی کے اندر صحت ہے، اسی کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے، اللہ چاہے گا شفا ملے گی، لیکن ہے کڑوی،
تو فرمایا قریب ہے تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہارے لیے بہتر، وآسان تحبوا الشیء وهو شر لکم، قریب یہ ہے کہ تمہیں جو چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، قریب ہے کہ جس چیز کو بندہ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے، جیسے ممنوعات اشیاء، حرام والی اشیاء، اور ایسی چیزیں جو لذیذ تو ہے لیکن خطرناک ہے کیونکہ شریعت نے اس کام کو منع کیا، تو وہ نفس کو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، لیکن فرمایا یہ ہے تو لذیذ لیکن ممنوع بھی ہے، حرام بھی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے برائی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہیں، لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، تم نہیں جانتے کون ہے تمہیں سب سے زیادہ قریب نفع کے اعتبار سے، تم نہیں جانتے۔ اولاد کا معاملہ ہے نا، وراثت کا مسئلہ قرآن مجید میں جہاں بیان کیا گیا تو وہاں پر اس آیت کے تحت یہ لکھا گیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، میرا رب فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے، تمہیں سمجھ ہی نہیں چیز کی کہ کون سی چیز تمہیں نفع کے اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں کیا پتہ کون سی اولاد ہمیں نفع دے دے گی، کیا پتہ جس اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری ہو ہی نہ، فی زمانہ ایسا ہے، اور جس اولاد کو ہم سے اتنا نہ جانتے ہو ممکن ہے وہی ہمیں کام آ جائے، یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو فرمائیے یہ سارے نفس کے حجاب ہیں، نفس کے پردے ہیں، کہ یہ نفس کا حجاب ایسا ہے کہ گندی چیز کو اچھا کر کے بتاتا ہے بندہ کر لیتا ہے، اچھی چیز کو گندا کر کے بتاتا ہے بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جب یہ حجاب ہٹے گا پھر ہی پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد میں تو کامیابی چھٹی ہوئی ہے، جہاد کا معنی یہ فوج کا کیا کام ہے؟ اگر آپ دیکھیں اگر اسلامی فوج ہوئی تو اسلامی فوج کا کیا کام ہے؟ اسلامی فوج کا کام تو یہ ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اندر کے معاملات کو بخوبی دیکھے، کسی مسلمان کی عزت کا مسئلہ تو نہیں، کسی مسلمان کو تنگ تو نہیں کیا جا رہا۔ اسلامی فوج کا یہی کام ہے کہ مسلمان کو پریشان تو نہیں، مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا، یہ اسلامی فوج کا کام ہے۔ اچھا یہ تو یہاں تک ایک باؤنڈری بنا دی گئی، اس سے آگے کوئی اسلامی ملک ہے جس پر حملہ ہوا جیسے کہ اس کی صورتحال بتائی گئی، تو اب جو ہے وہ اسلامی فوج ہے نا، اب وہ ان کفار کے جو لشکر ہے، ان کے جو سربراہ ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی کہ اگر تو پیچھے نہ ہٹی تو ہم بھی تیار ہیں، پھر تجھے ہم سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اسلامی فوج ہے نا۔ مسلمان سارے آپس میں بھائی، انما المؤمنون اخوہ، چاہے وہ یہاں کا رہنے والا ہو، چاہے غزہ کا رہنے والا ہو، چاہے لبنان کا رہنے والا ہو، چاہے کشمیر کا رہنے والا ہو، چاہے برما کا رہنے والا ہو، آپس میں بھائی ہے۔ اگر اسلامی فوج اس مقصد کو، اس معنی کو، اس مفہوم کو سمجھ لے، ساری اسلامی فوج بالکل مل جائے۔ آج یہود و نصارہ کی فوجیں نہیں ملی تھی، نیٹو کیا شے ہے، ساری فوجیں ملی ہوئی ہے نا، تو یہ تو ہمیں درس دے رہی ہے کہ تمہارا دین، تمہارا اسلام تو تمہیں سکھاتا یہی ہے کہ مسلمان بھائی ہیں، حالانکہ ان کا دین تو اس قسم کی کوئی باتیں نہیں بتاتا، لیکن پھر بھی آپس میں مل گئے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ آپس میں مل جاؤ، مسلمان بھائی ہیں۔ تو جس طرح مسلمان کو ملنے کا حکم دیا اسلام، اسی طرح عرفہ و اعلیٰ مقام و مرتبہ تو فوج کا ہے، اسلامی فوج، ان کا تو کام یہ ہے کہ آپس میں مل جائے اور مل کے ایک طاقت بنے، قوت بنے۔ پھر آپ دیکھیں روئے زمین پر کسی مسلمان کو شہید نہیں کیا جا سکتا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، اس کو پتہ ہے پیچھے بیک مضبوط ہے، پیچھے طاقت و قوت ہے، جہاد کا فلسفہ ہے، اگر ایک کو تنگ کیا جائے گا تو پیچھے اس کی فوج ہی ساری آ جائے گی، مسلمان امن و سلامتی کی گہوارے میں رہیں گے، سکون ان پہ نازل ہوگا، دنیا بھر سے مسلمانوں کی جو تکلیفوں والا معاملہ ہے، شہادت والا معاملہ ہے، گھر بار سے دور ان کو کیا جا رہا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمان اب سارے ایک ہو گئے ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ نے وہ پالیسی چلائی کہ سب کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، یہ تیرا ملک ہے بس تو یہیں تک رہے۔ اس وجہ سے ہر ملک کی فوج یہی بات کی کہ مجھ پر حملہ ہوا تو ہم بات کریں گے۔ اللہ کے بندوں، مسلمان ہیں، وہ ملک والی بات ہی نہیں، اب تو دوسرا جو مسلمان ملک ہے، مسلمان بھائی ہیں، ان کی کون مدد کرے گا اگر وہ اس قابل نہیں کہ اپنے آپ کی مدد کر سکے؟
تو دوسرے مسلمان جو ہے وہ وہاں جا کے صحابہ نے دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں نہیں لڑی، صحابہ دوسری جگہ پہ جا کے جنگیں نہیں لڑا کرتے تھے، غزوات میں حصہ لیتے تھے، وہاں جاتے تھے جہاں حکم ہوتا وہاں پہنچ جایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اب ہماری ضرورت ہے، پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ کیا سکھانے کا مطلب تھا؟ یہی تو سکھایا جا رہا تھا کہ مسلمان ہوئے زمین پہ جہاں بھی ہو، اگر دوسرا مسلمان طاقت اور پاور رکھتا ہے پہنچ جائے وہاں پر، اب آسرا نہ کرے، کیونکہ ایمان کی قوت ایسی بلند و بالا شے ہے، اور جہاد کا اپنا جو مزہ ہے اور اس کی شہادت کا جو مزہ ہے، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا، فرمایا کہ کوئی شخص جہاد کرتا ہے، اگر یوں دیکھا جائے کہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، اس قدر زائد نعمتیں ہیں، اس قدر زائد نعمتیں ہیں جس کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان نعمتوں کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے کبھی سنا نہیں، ذہن میں تصور آیا نہیں، ایسی نعمتیں، وہاں جا کے کوئی باہر آنا پسند کرے گا؟ میرا رب فرمائے گا جا، تجھے جو زندگی دی گئی نا اس کا 10 گنا اور دیا جا رہا ہے، جو تجھے مال دیا گیا ہے 10 گنا اور مال دیا جا رہا ہے، آ جا دنیا میں۔ وہ کہے گا اللہ نہیں، جنت میں آ گیا بس پاکیزہ زندگی حاصل کر لی، دنیاوی زندگی تو بہت عجیب و غریب تھی، اب یہ پاکیزہ زندگی جو جنت کی مل گئی نا اسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو خود تمنا کرے گا، ایک حدیث میں یہاں تک ہے 10 مرتبہ تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے موقع دے، میں زمین پر جاؤں، دنیا میں جاؤں، شہادت کا مرتبہ پاؤں، تیری راہ میں شہید ہوں، پھر جنت میں آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں۔ فرمایا یہ اس طریقے سے کرتا رہے گا، وجہ یہ ہے کہ اس کو شہادت کی جو چاشنی تھی، لذت تھی، اس کا اس کو پتہ چل چکا ہے کہ شہید ہونے میں کتنی لذت ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ کافر جب مرتا، کسی کا ہاتھ کرتا، صحابہ کرام اس پہ ضرب لگاتے تو وہ ہائے کرتا، چیختا، تباہ ہو گیا، مر گیا، یہ اس قسم کی باتیں کرتا جو اس کو تکلیف پہنچی اس موقع پر۔ لیکن صحابہ کی کیا شان تھی، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، اپنا تن من دھن سب دین پر لگا دیا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا، سننے والوں نے سنا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کبھی کسی کو کوئی ضرب لگتی، چوٹ پہنچتی، زخم لگتا، کافروں کی طرف سے ہاتھ کٹ جاتا، تو سننے والے ان کی زبان سے الفاظ کو سنتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا شان ہے، جان جا رہی ہے جان، لیکن زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، زندگی کا جو مقصد تھا اس مقصد کو میں نے حاصل کر لیا۔ تو جہاد میں اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، اتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جہاد کو بیدار فرمائے اور صحیح طریقے سے مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا سچا مجاہد بنائے، جو کچھ واضح و نصیحت اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کمی معاف فرمائے۔ وما علیہ